اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورأى المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 53 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس آیت میں دو حرف عطف نظر آ رہے ہیں، ایک ہے فا جو کہ ظنو سے پہلے ہے اور ایک ہے واو جو کہ لم سے پہلے ہے۔ تو ہم اس آیت کے 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دوسرا ہوگا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور تیسرا ہوگا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، رَأَى فعل ہے، المجرمون اسم ہے اور النَّارَ اسم ہے۔ مزید بات کریں الفاظ پہ تو واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں۔ رَأَى فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ را حمزہ اور یا حروف مادہ ہیں، اور وہ جو یا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی، یعنی لکھنے میں آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی۔ با فا سے استعمال ہوتا ہے را حمزہ یا، تو یہ بنتا ہے جی را یا، جو کہ تبدیلی کے بعد بن جاتا ہے را۔ تو وہ یا یہاں پر لکھی نہیں گئی، یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے، اور جو حمزہ پہ کھڑی زبر آپ کو نظر آنی چاہیے تھی وہ سیدھی ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم اسے ملا کر پڑھ رہے تھے۔ تو لسان القرآن کا ایک قاعدہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، یعنی یہ قاعدہ تجوید سے ذرا ہٹ کے ہے۔ لسان القرآن کا قاعدہ میں اسے اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی کھڑی حرکت ہے، چاہے وہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے یا الٹی پیش ہے، تو یہ الٹی اور کھڑی جتنی بھی حرکتیں ہیں جب ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو سب سیدھی ہو جاتی ہیں۔ تو رآ الف کے اوپر کھڑی زبر تھی، لیکن جب ملا کر پڑھا گیا تو وہ کھڑی زبر جو ہے وہ سیدھی ہو گئی۔ رآ یرا کے معنی دیکھنا کے ہوتے ہیں، اور یہ فعل افعال القلوب میں سے ہو تو 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اگر اس کے معنی سمپل رویت بصریہ ہو تو 1 مفعول ہی اس کا آتا ہے، یعنی یہ دیکھنا کے معنی میں جب سمپل ہو تو۔ المجرمون یہ جمع سالم مذکر ہے، اور المجرم اس کا واحد ہے اور مرفوع ہے، معرفہ ہے۔ جیم را میم حروف مادہ ہیں۔ اجرم یجرم باب فعل سے مجرمون اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے، اور ال لگ گیا تو المجرم، اور جمع المجرمون جرم کرنے والے۔ النارا واحد مؤنث منصوب اور معرفہ اسم ہے، معروف لفظ ہے، آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الفاظ پہ بات ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم نے استنافیہ مانا ہے، رآ فعل ہے اور فعل کے بعد فاعل آنا چاہیے جو کہ مرفوع ہو، تو المجرمون مرفوع ہے لہذا فاعل بن جائے گا، اور النارا جو ہے یہ منصوب ہے تو اس کو مفعول بھی بنا دیں گے رآ فعل کے لیے، اور پھر رآ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے اور مجرم آگ کو دیکھیں گے۔ اب یہ گے ترجمہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور ماضی اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ لازمی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، ایسا ہوگا۔ اور یہاں پر جو رویت ہے یہ آنکھ والی رویت ہے، یعنی آنکھ سے دیکھنا ہے، اس لیے اس کا 1 مفعول آیا ہے، اور جملہ واو استنافیہ کی وجہ سے جملہ مستانفہ بن جائے گا، جو کہ لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں ہوگا۔ اب جو دوسرا حصہ ہم نے کیا ہے فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ فا اس میں حرف ہے، ظنّوا فعل ہے، انا حرف ہے، ہم اسم ہے، مواقعو اسم ہے، اور ہا اسم ہے۔ تفصیل سے بات کریں الفاظ پہ تو فا عاطفہ ہے، ظنّوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ظا نون اور نون حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ ظنن یظنن تبدیلی کے بعد ظن یظن گمان کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ بھی افعال القلوب میں سے ہے لہٰذا 2 مفعول اس کے آتے ہیں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے، یعنی انا جب آئے تو وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر پورا جملہ بنتا ہے، لیکن انا جو ہے یہ جملہ نہیں بنتا بلکہ مفرد مصدر کی تعویل میں ہو کر جملے کا حصہ بنتا ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور مواقعو
یہ لفظ جو ہے یہ جمع مذکر ہے، اصل میں تھا یہ مواقعون، اس کا نون ڈراپ ہوا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، واحد اس کا ہے مواقعون، اور اسم الفاعل کا صیغہ ہے یہ، واو قاف اور عین اس کے حروف مادہ ہیں، باب مفعلہ سے استعمال ہوتا ہے، واقع یواقع مواقعتن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں گرنا، تو اس سے اسم الفاعل جو ہے وہ بنے گا جی مواقعن، اور جمع کا صیغہ بن جائے گا مواقعون، اور جب مواقعون مضاف ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا تو بچے گا جی مواقعو، اور آیت کا ریفرنس اس لفظ کے حوالے سے خان صاحب نے یہی دیا ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 53۔ ہا ضمیر مجرور متصل ہے واحد مؤنث کی جو کہ النار کی طرف لوٹے گی۔ تو الفاظ کی بات مکمل ہوگی، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ فا عطفہ قرار دے چکے ہیں، لہٰذا جو جملہ بنے گا اس کا عطف ہم کر دیں گے پچھلے جملے پر۔ ظنوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہے جو کہ ہم ہے، اور اس کی خبر ہے وہ ہے مواقعوہا جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ ظنا یا ظنو کے جو دو مفعول آتے ہیں ان کے قائم مقام بن رہا ہے، اس لیے آپ کو گرامر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ صدہ مصدہ مفعولی ظنا، یعنی قائم مقام دو مفعولوں کے ہے یہ ظنا کے، اور اس کو پھر ہم محلاً منصوب قرار دیں گے کیونکہ ظنا یا ظنو کے جو دو مفعول آتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو قائم مقام دو مفعولوں کے اسے ہم مفرد کی تعویل میں لے کر مصدر کی تعویل میں لے کر محلاً منصوب قرار دے دیں گے، اور پھر ظنو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا رعا والے جملے پر۔ اب اس حصے کا ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے جی وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، لم حرف ہے، یجدو فعل ہے، عن حرف ہے، ہا اسم ہے، مصرفہ اسم ہے۔ تفصیل سے بات کریں، واو کو عطفہ قرار دیں گے، لم حرف نفی و جزم و قلب ہے، یجدو فعل مضارع معروف مجزوم ہے، لم کی وجہ سے واو جیم دال حروف مادہ ہیں، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، وجد یجدو پانا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ واو جو نظر آ رہا ہے یجدو میں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جمع مذکر غائب کی۔ ان حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور مصرفن جو ہے یہ اسم ہے، نکرہ ہے، منصوب ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ مفعل کے وزن پہ یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ صاد رفع باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، صرف یصرفو صرفاً جس کے معنی کسی کو کسی چیز سے پھیر دینا کے ہوتے ہیں، اور خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جس کو پھیرتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، اور جس سے پھیرتے ہیں اس پر ان کی پریپوزیشن آتی ہے۔ مصرف کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اسم ظرف ہے پھیرنے کی جگہ، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ لوگ نہیں پائیں گے اس سے پھیرنے کی کوئی جگہ یعنی کوئی راستہ۔ تو الفاظ پہ بات بھی ہو گئی اور ترجمہ بھی میں نے خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ہم جوڑ کر جملہ بنائیں تو کچھ یوں ہوگا، یجدو فعل با فاعل ہے، انہا جو ہے جار مجرور، اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ ولم یجدو فعل کے متعلق ہو سکتا ہے، اس صورت میں یہ مفعول ثانی کے قائم مقام ہوگا، اور یہ مصرفن کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور مصرفن جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے اس لیے منصوب ہے، اور یوں یجدو فعل جو ہے اپنے فاعل اپنے متعلق اور مفعول بھی اول سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس جملے کا عطف جو ہے ہم واو عاطفہ کی وجہ سے ظنو والے جملے پر کر دیں گے۔ ترجمہ اس حصے کا میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں خان صاحب کی ورکنگ کے حوالے سے۔ اب اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں جی اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ورا المجرمون النارا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، فظنوا تو یقین کر لیں گے، انہم مواقعوہا کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ تو الحمدللہ جی ایک مختصر سی آیت تھی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 53، جس کے ساتھ ہمارا سورۃ الکہف کا یہ رکوع بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی
اگلے لیکچر میں اگلے رکوع کی پہلی آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 54 ہوگی، آپ سے ملاقات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔